حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، حضرت شیخ الہند کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ 1303 ہجری 1885 عیسوی میں کاندھلا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم مظاہر العلوم سہارنپور میں ہوئی۔ حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے دور حدیث کی تکمیل کی۔ سلوک کی تکمیل بھی حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ گنگوہ بھی لے گئے تھے، جہاں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے شرف بیعت بھی حاصل کیا اور 8-9 برس اپنے بھائی کے ساتھ گنگوہ میں قیام کر کے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ 1326 ہجری مطابق 1908 عیسوی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کے لیے دارالعلوم دیوبند آئے اور ترمذی و بخاری کی سماعت کی۔ فراغت کے بعد اپنے والد مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ بستی نظام الدین دہلی کی بنگلے والی مسجد میں سکونت پذیر ہو گئے اور وہیں سے وہ انقلاب آفریں کارنامہ انجام دیا جس کے دائرے کار میں آج دنیا کے سارے اہم ممالک شامل ہیں اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں قافلے رواں دواں ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز میواتیوں کی آبادی سے کیا، جو دہلی کے نواح میں واقع ہے۔ وہاں کی 30 لاکھ کی آبادی جو میو قوم پر مشتمل تھی، جو خود کو مسلمان کہتی تھی لیکن کسی رخ سے مسلمان نظر نہیں آتی تھی، آپ کی انتھک جد و جہد نے ان میں انقلاب عظیم پیدا کیا اور انہیں صراط مستقیم پر لگا دیا۔ آپ کی کوششوں سے نہ صرف ان کی اصلاح ہوئی بلکہ وہ اسلام کے داعی بن گئے۔ ان میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہو گئی کہ اب وہ ملک و گھوم پھر کر اسلام کا پیغام پہنچانے والے بن گئے۔ دہلی میں بستی حضرت نظام الدین کی بنگلے والی مسجد آپ کا مستقر بنی رہی، جو آج عالمی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، جس کی سربراہی میں پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے کارواں شب و روز رواں دواں ہیں، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ کی سرزمین تک ان کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپ کے بے پایا خلوص الہیت کی وجہ سے اللہ نے اس تحریک کو ایسی کامیابی دی کہ قرون اولیٰ کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت خاموشی کے ساتھ صرف اپنے مخلصانہ سادہ طریق اور صحیح اصول دعوت کے ذریعے 25 برس کی انتھک محنت میں میواتیوں کو ان خالص اور مخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا جن کے ظاہر و باطن پر خاندانی مسلمان کو بھی رشک آتا ہے۔ بہرحال آپ آخر عمر تک انتھک کوششوں کے ذریعے جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے اس میں کامیاب ہوئے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کر دیے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راہ پر چلا سکیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت متواضع، منکسر المزاج اور بہت ضعیف و نحیف تھے، متبع سنت اور زہد و تقوی کا مجسمہ تھے۔ آپ 1351 ہجری 1932 عیسوی سے 1353 ہجری 1934 عیسوی تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رہے۔ 12 جولائی 1944 عیسوی 21 رجب 1363 ہجری کی شب کو دہلی میں انتقال ہوا۔